ایمان وابستہ ہے اسے جس کو کل ایمان کہتے ہیں۔ کوئی بشر دعوی ایمان نہیں کر سکتا جب تک کہ علی کی ولایت پر ویسے یقین نہ رکھے جیسے اللہ یقین رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس نے مومن کے لیے شرط رکھ دی ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ تم میں مومن فقط وہ ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کبھی شک نہ کرے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کارائے الہیہ میں دخل اندازی کرے۔ بے شک میرے قبلہ قمر صاحب نے، انجم خلیق صاحب نے، میرے شعراء نے آپ کے سامنے تمسک مولا کا سفر پیش کیا، اور یقیناً قبلہ اشارہ کر رہے تھے کہ سفر شام میں ہم بھی اہل حرم کے ساتھ مثل قمر رہے، یعنی اپنے اسم کا استعارہ بہترین انداز میں پیش کیا۔ انجم صاحب نے اپنے استعارے کو برمحل رکھا، مگر شمس و قمر سے بھی آگے ہے وہ مومن جو علی کے صلب میں رہا، جو صلب امامت میں سفر کرتا رہا۔ گویا بظاہر نہیں تھا مگر مومن مولا کے تمسک کے ساتھ راہ کرب و بلا میں بھی رہا، مقام جہاد صفین میں بھی رہا، اور کامیاب ہے وہ انسان جسے یوم ندا بلایا جائے اور وہ امام کے ساتھ اٹھ سکے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندا ہم کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ امامت کے ساتھ۔ گویا امامت واحد امتحان ہے جس کی وجہ سے فیصلہ ہوگا کہ کامیاب کون ہوا، خسارے میں کون رہا۔ خسارے میں ہے وہ انسان جو عبادت کر رہا ہے مگر مقصد عبادت نہیں سمجھتا۔ اللہ نے عبادت مانگی ہے اور یقیناً وہ لائق عبادت ہے، اور اس کی عبادت سے فرار کرنا بندگی نہیں ہے۔ بندگی یہی ہے کہ جہاں وہ دیکھنا چاہتا ہے وہاں تم دکھائی دو۔ نہ مصلی خالی ہونا چاہیے، نہ فرش عزا خالی ہونا چاہیے۔ رضا کسے دیتا ہے، رضائیں کیسے دیتا ہے، یہ رضا بانٹنے کا سفر وہ اگر دکھاتا ہے تو کہیں شب ہجرت مرضات خرید رہا ہے، اور اللہ کہیں اس مقام پر کہ جہاں ایک ضربت ہے، ثقلین کی عبادت ایک طرف ہے، علی کی ضربت ایک طرف ہے۔ مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، اور یقیناً برادر شجاعت صاحب نے اپنے محبت اور خلوص کے ساتھ اپنی اس بہن اور کزن کے لیے اہتمام کیا، مگر پھر میں کہوں گا مجھے نہیں پتہ اہتمام کرنے والا ایصال ثواب کر رہا ہے یا جو تراب میں نسبت ابو تراب لے کر سو گیا وہ مجھے اور آپ کو ایصال ثواب کر رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسے ایصال ثواب کر رہے ہیں، مگر تمسک ولایت علی ایسی دولت کا نام ہے جہاں پتہ ہی نہیں چلتا دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے۔ لہٰذا ان کی کوشش اپنی جگہ برمحل ہے، یہ اپنی محبت کے ساتھ اسے ایصال کر رہے ہیں، مگر ایصال ثواب کے لیے جو اہتمام کیا گیا وہ فرش عزا ہے، وہ قرآن کا تذکرہ ہے، قرآن خوانی ہے، اور محمد و آل محمد کا تذکرہ کیا گیا۔ گویا جو مرحوم کر کے گیا وہی مرحوم کے پیچھے اس کے کرنے والے کر رہے ہیں۔ یہی مقصد عبادت تھا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم عبادت کریں، اور عبادت اس لیے کریں تاکہ متقی بن جائیں۔ متقی بننے کو سمجھنا ضروری ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمٍ بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ۔
يَتَّقُونَ، قرآن میں خالق کائنات کہہ رہا ہے میں کسی قوم کو ہدایت کرنے کے بعد گمراہ ہونے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، یہ اللہ کی سنت ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمٍ، کہ وہ کسی قوم کو بعد ہدایت کر دینے کے بعد گمراہی میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑتا، جب تک کہ وہ یہ نہ بتا دے کہ کس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ گویا وجہ تخلیق میری عبادت، اور تخلیق کی عبادت کر لی تو پھر میں عبادت کے ساتھ اب مختصراً لفظوں میں کہہ رہا ہوں، رسول نے 63 سال کی زندگی میں جو پہنچایا وہ دین اسلام تھا، جو آدم لائے وہ دین اسلام تھا۔ اسلام کا آغاز کس سے ہوا اس کو ذرا نگاہ میں رکھیے، آغاز اسلام جس سے ہوا اسے اسم کہتے ہیں۔ اسم ہے، کچھ اسماء ہیں جن کا تذکرہ کر کر آدم جنتی بن گیا، کچھ اسماء کا تعارف ہے جن تعارف کو دہرانے کے بعد جنت مل گئی، اور جنت میں بتایا تھا کہ سب تمہارا ہے مگر اس شجر کے قریب نہ جانا، یہ شجر اور ہے تم اور ہو۔ آدم جیسے نبی کو ساری جنت دے کر ایک شجر سے دور رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب تمہارے لیے پیدا کیا مگر تم وہ نہیں ہو جسے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ راز تھا، اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے جسے خلق کیا وہ میں اور آپ نہیں، وہ محمد و آل محمد ہے۔ میں اور آپ جس کے لیے خلق کیے گئے وہ اطاعت محمد و آل محمد بھی ہے، اتباع محمد و آل محمد بھی ہے۔ آپ کو حکم دے دیں تو آپ وہاں سے اٹھ نہیں سکتے جہاں رسول بٹھا دے، اور جہاں حکم نہیں ہے تو آپ کو وہاں ٹھہرنا نہیں ہے جہاں امام سفر کرے۔ یہ اطاعت اور اتباع تمہاری بندگی ہے، تمہاری عبادت مکمل ہوتی ہے اس علی کے ساتھ جو اسم کی منزل سے مسمى تک لایا گیا۔ آل محمد، میرے مولا علی کا جملہ ہے کہ نہیں ہے کہ میں انا نقطۃ تحت الباء، میں نقطہ ہوں بائے بسم اللہ کا، یعنی اگر حرف میں تلاش کرو گے تو حرف کی مختصر ترین صورت کا نام نقطہ ہے، اور وہ نقطہ بھی امامت سے جدا نہیں ہے۔ دیکھیے اور آسان کروں تاکہ میں اپنے بزرگوں کو سبق سنانے میں کامیاب ہو جاؤں اور اپنے بچوں کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ گھٹا اندھیرے سے ڈٹی ہوئی ہو، کچھ سجائی نہ دیتا ہو، وہاں ایک جگنو کی کرن بھی آپ کو متوجہ کر لیتی ہے کہ یہاں روشنی ہے۔ اس لیے آپ نے ابھی سنا جو ظاہری چراغ کو دیکھ کر چلتے ہیں وہ اور ہیں، اور جو چراغ گل ہو جائے اس کے بعد بھی پہچان سکے امام کو وہ اور ہیں۔ ہمارا کام ظاہری چراغوں کے پیچھے دوڑنا نہیں ہے، ہمارا کام باطنی چراغ سے وابستہ رہنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس گھٹا توپ اندھیرے میں جسے دیا کی صورت میں روشن کیا وہ محمد و آل محمد ہے۔ بے شک ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کون ہے سراج منیر؟ یہ سراج منیر ذات مصطفیٰ ہے، اور جو ذات مصطفیٰ ہے اسی نے کہا انا ولی من نور واحد، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی۔ گویا نور دو حصوں میں منقسم ہو گیا، ایک رسالت کہلاتا ہے، دوسرا امامت کہلاتا ہے۔ اسی لیے سمیٹا ہوا ہے حسین کو مرکز رسالت کی صورت میں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
بے شک یعنی کہیں بھٹک نہ جانا. تمہیں ہدایت دی، تمہیں اللہ کی طرف بلایا، تو جس کے ذریعے بلایا وہ چراغ بھی محمد تھا، اور جس چراغ سے وابستہ کرنے کے لیے تمہیں غدیر تک لے گیا وہ چراغ بھی امامت تھا. اب اسے جدا جدا نہ کرنا. اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور وہ بھی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. گویا رسالت و امامت کو بتدریج وہ سفر دیا کہ ولایت سمجھانے کے لیے اس نے اسے میرے اور آپ کے درمیان بھیجا، جس کی ابھی آپ نے یوم ولادت منایا، آپ نے یوم ظہور منایا. اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر سے ظہور کس کا ہو رہا ہے؟ علی کا. علی آ کہاں سے رہے ہیں؟ دروازے سے. جو محتاج در ہے وہ میں اور آپ ہیں. رسول نے بعد میں کہا، اللہ نے پہلے دکھایا. علی ما الحق والحق ما علی. علی محتاج نہیں ہے راستے کا، علی جدھر سے رخ کرے گا ادھر راستہ بن جائے گا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ جو ڈوبا ہوا سورج تھا پلٹا دیا. نظام جو بدل دے اسے خدا کہتے ہیں، اور جو نظام بدلنے کے باوجود اللہ کو اللہ رکھے، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رکھے، اور اپنی بندگی کے محل پہ رہے اسے علی کہتے ہیں. اللہ دینے میں کمی نہیں کرتا، علی منوانے میں کمی نہیں کرتا. میں اور آپ بندگی خدا کے لیے خلق ہوئے، مگر ہماری تخلیق عبادت ہے تو قیاس والی عبادت نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان، وسیلے کی جستجو کرو. اگر مومن ہے تو وسیلے کی جستجو کرے گا، اور اگر مومن نہیں ہے تو وسیلے کا انکار کرے گا. اسی لیے بتا دیا مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے. واہ 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 واہ. مومن اپنے مولا سے آگے نہیں بڑھتا، مومن اپنے مولا کو پیچھے نہیں چھوڑتا، مومن اپنی ذات کی فکر نہیں کرتا، مومن اپنے مولا کی فکر کرتا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. تمہارا نبی تمہارے نفوس پر حق تصرف رکھتا ہے. وہ تم سے اولیٰ ہے، تمہارے نفس سے اولیٰ ہے، اور جو نبی دے کے جا رہا ہے وہ بھی تم جیسا نہیں، وہ اسی مولا جیسا ہے کہ جیسے وہ اولیٰ تھا ایسے علی اولیٰ ہے. لہٰذا جسے بھی دائرہ ہدایت میں رہنا ہے وہ علی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی لیے قرآن کہتا ہے لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کسی امر میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کون سا امر ہے جہاں آگے بڑھنے کا امکان ہے؟ یہ امکان آپ پہلے دن سے دیکھیے. پہلی منزل پر ابلیس آگے بڑھ گیا. ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے مٹی سے بنایا، مجھے تو نے نار سے بنایا ہے. ابلیس کی ابلیسیت اس میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن کو نہیں دیکھتا. اور خالق یہ بتا رہا ہے کہ جو میری بندگی کرتا ہے وہ پھر ظاہر نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ حکم کون دے رہا ہے. یہی آپ نے مولا کے خطبوں میں مشاہدہ کیا. مولانا نہج البلاغہ میں خطبے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا گھر مٹی سے بنایا. کیوں بنایا؟ وہ بنانا چاہتا تو بہترین زبرجد پتھر سے بناتا، بہترین یاقوت لگاتا، بہترین محل پہ بناتا، اچھی سرسبز و شاداب زمین کا انتخاب کرتا. یہ بے آب و گیا محل پر جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی ایسا چرند پرند ہے، زندگی کے آثار نہیں ہیں. جہاں زندگی کے آثار نہ تھے وہاں زندگی کے آثار دینے والا بتا رہا ہے زندگی سانس لینے کا نام نہیں ہے، زندگی وابستگی علی کا نام ہے. وہاں بھی میں نے کسی کی معرفت کو اسلام کہا تھا،
اور یہی اسلام اسم سے چلتے چلتے مسمہ تک آیا. مسمہ کہتے ہیں وجود کو. وہاں علی کا اسم تھا, یہاں علی کا وجود ہے. وہ مسلمان نہیں رہا جس نے اسم کا انکار کیا, تو وہ کیسے مسلمان رہے گا جو مسمہ کا انکار کر رہا ہے؟ اسم کا انکار تھا نا. وہاں تو صرف آدم پڑھ رہے تھے کہ پالنے والے یہ تو محمود ہے, ہاذا محمد ہے, تو اعلیٰ ہے, ہاذا علی, تو فاطر السماوات ہے, ہاذہ فاطمہ, تو محسن ہے, ہاذا حسن, تو قدیم الاحسان ہے, ہاذا الحسین. جو اللہ کی صفتوں کو ان سے پہچان رہا تھا, جو اسم سے پہچان رہا تھا, وہ پہلا مسلمان آدم ہے. مگر آدم بھی اگر اپنی باؤنڈری سے باہر آ جائے, مجھے سمجھ نہیں آئی ہے آج تک. میں سوچتا ہوں کہ مولا میرے ظہور کرے تو سوال کروں کہ آدم کو اللہ نے نبی بنایا تھا, مگر اس نے نبی کہہ کر تعارف نہیں کرایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. اور پھر میں کہوں گا آدم کو بھیجا نہیں زمین پر, جنت میں بھیجا. تو پتا چلا خلافت عرضی کے لیے بھی جسے بنایا جا رہا ہے وہ سامنے نہیں آیا. سامنے کب آیا ہے؟ جب غدیر کا مقام ہے. اور لانے سے بھی پہلے مدد کس کی مانگی؟ اسلام کا آغاز کس کی مدد سے ہوا؟ میری اور آپ کی مدد سے ہوا. کیا کسی اور کوہ فاران پہ چڑھ کر مددگار مانگا تھا؟ مددگار مانگا گھر میں. یہ گھر میں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ولایت گھر سے باہر نہیں جائے گی. اگر مسلمانوں کو جھگڑا ہی کرنا ہے تو پہلی دعوت ہی پر جھگڑا کرتے کہ یا رسول اللہ مدد ہم سے باہر مانگتے تو ہم بھی مددگار ہوتے. مگر آپ نے گھر والوں سے مانگی تو شاید رسول کہے کہ یہ منصب امامت تمہارے لیے تھا ہی نہیں. بھائی آدم اولاد آدم کے لیے ہے امامت, اولاد آدم کے لیے نہیں ہے. کسی کو آزما کر خلیل بنایا, اور جب خلیل بنایا تو اسی کو امامت انسانیت دی. انسانوں کا امام بنایا ہے, عالمین کا امام نہیں بنایا. انسانوں کا امام بنانا اس بات کی دلیل ہے پہلے نبوت کے مدارج سمجھو, آدم کی نبوت سمجھو. ابھی آپ نے عیسیٰ اور موسیٰ اور نوح کے وارث کا ذکر سنا, اور میری عادت ہوتی ہے کہ میں مجلس سوچ کے نہیں پڑھتا, یہیں سے خیرات لیتا ہوں اور آگے بڑھا دیتا ہوں. جو تناظر دیکھ رہا تھا اسی کو آگے لے کر چل رہا ہوں. مجھے اور آپ کو متقی بنانا چاہا ہے. عبادت کیوں ہے؟ متقین کے. بعد ہدایت اللہ کسی قوم کو گمراہ ہونے کے لیے نہیں چھوڑتا, مگر یہ کہ بتا دیتا ہے پرہیز کس سے کرنا ہے. کس سے پرہیز کرنا ہے؟ سب بلائیں تو لبیک نہ کہنا. استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم, جب تمہارا اللہ اور اس کا رسول تمہیں زندگی کی طرف بلائے تو لبیک کہو. سب کے بلانے پہ لبیک نہیں کہنا. اب یہ لبیک کہنے والا آج بھی مٹی اور گارے کے گھر کے گرد گھوم کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. یہاں اللہ رہتا ہے. یہ لبیک کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ یہ لبیک اس امامت کے ساتھ متمسک ہونے کا نام ہے جو جوف کعبہ میں آیا اور جو صلب آدم میں تھا اسے یہاں دنیا میں ظاہر کیا. صلب آدم میں تھا تو ملائکہ سجدہ کر رہے تھے, اب جوف کعبہ میں آیا ہے تو خالق کی جتنی امت ہے وہ یہاں سجدہ کرے گی. سجدہ میں تکذیب رسالت کی گنجائش نہیں تھی. علی کافی تھے, اللہ کافی تھا. اب مجھے کہنے دو بعد رسول فاطمہ کون ہے؟ بذۃ المنی, رسالت کا جز. اب جو رسول کو جھٹلائے اس کا گواہ کون ہے؟ علی. تو اب جو جز رسول کو جھٹلائے اس کا گواہ کون ہونا چاہیے؟ آپ کے سامنے میں نہیں پڑھ رہا تاریخ,
مگر اتنا بتا رہا ہوں کہ علی کی گواہی جھٹلانے سے پہلے یاد رکھنا، قرآن نے سوائے علی کے کسی دوسرے کو رسول کا گواہ نہیں بنایا۔ بالکل ایسے ہی اس نے بذات الرسول کی گواہی کے لیے کسی تیسرے کا محتاج نہیں رکھا تھا۔ اگر علی گواہی دے کہ سیدہ سچ کہہ رہی ہے تو پھر کسی کو جھٹلانے کی جرت ہونی نہیں چاہیے تھی، اور اگر کی ہے تو میرے بھائی مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، محشر ہے، دنیا میں لعنت اس کا حصہ بن گئی جو زہرا کے مقابل آئے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، اہل نجران نقاب میں دیکھ کر سیدہ کو پہچان گئے، اور ثانی زہرا کو مسلمانوں نے بے ردا کر کے بھی نہیں پہچانا۔ جو لہجہ علی میں بول رہی ہے اسے ثانی زہرا کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، لہجہ علی میں یا تو خدا بولا ہے یا پھر ثانی زہرا بولی ہے۔ سلام ہو اس شہزادی پر کہ جس نے اپنے بھائی کی قربانی کو رائے گاہ جانے نہیں دیا۔ آج کتنے میڈیا ہیں، کتنے پروپیگنڈے ہیں، اور میڈیا پر آپ حق اور باطل کو ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ گوگل پر حق اور باطل کو ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ سلام ہو اس شہزادی پر جس کے خطبوں نے حق و باطل کو ایسے جدا کر دیا۔ صحرا میں ایک ایسے دشت میں جہاں کوئی خبر دینے والا نہ تھا، جو چاہتے شام والے پروپیگنڈا کر سکتے تھے۔ پہلا پروپیگنڈا آپ کے سامنے ہے، علی کی تکذیب کی جاتی تھی، علی کے بارے میں کیسے کیسے القابات استعمال ہوتے تھے، ممبر سے سب و شتم ہوتے تھے، مگر اس علی کی بیٹی نے امامت کا دفاع ایسا کیا ہے کہ اسی شام میں جہاں کل لوگ کہتے تھے علی کو سجدے میں قتل کیا، تو علی اور سجدہ، علی اور مسجد، دنیا نے اتنا پروپیگنڈا کیا تھا کہ محمد و آل محمد کو جو وارث قرآن اور دین تھے انہیں دین سے جدا کر دیا۔ مگر یہ کمال زہرا اور ثانی زہرا ہے کہ جس کی وجہ سے آج حسینیت اسلام کی بقا بنی ہوئی ہے۔ کتنی تحریف کرنے والے تحریف کر لیں، مگر فرش ادائے حسینی ہر تحریف کو فنا کر دیتی ہے۔ اس لیے ایصال ثواب کے لیے جو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں مجلس رکھی جاتی ہے، تاکہ مجلس اس تأثر کو قائم رکھے جو جانے والا قائم رکھتا رہا۔ اور آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محمد و آل محمد کو مٹنے نہ دیں، باوجود اس کے کہ مٹانے کی طاقت رکھنے والا کوشش کر کے بھی نہیں مٹا سکا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس نعمت کو مکمل کریں گے، اس نور کو مکمل کریں گے، چاہے تم پر کتنا ہی گراں کیوں نہ گزر جائے، کافر لاکھ چاہے اس نور کو نہیں مٹا سکتا۔ مگر دکھ اس بات کا ہے، میں دو لفظ کہہ کر مسائل پر آ رہا ہوں۔ کسی محل پر مرد کی ضرورت تھی، اسے خیبر کہتے ہیں۔ خیبر میں کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، مگر سلام ہو میرا اس شہزادی پر جو کرب و بلا میں مردوں کے ہوتے ہوئے اسیر ہے میرے وقت کا امام۔ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، مگر قافلے کی سالار بن کے وہ چلی جسے ثانی زہرا کہتے ہیں۔ سلام ہو مسلمانوں تمہاری بے غیرتی کو میں کیا تذکرہ کروں۔ مردوں کے محل پہ مرد نہیں ملتے تھے، اور جہاں مرد تھے انہیں زنجیریں پابند زنجیر کیا، اور مستور کو تم نے بازاروں میں درباروں میں پھرایا، مگر دیکھو یہ تم نے مکر نہیں کیا، اللہ تم سے مکر کر رہا تھا کہ تمہارے چہروں سے نقاب نوچ گئی جسے ثانی زہرا کہتے۔ سلام علی کی بیٹی پر، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں شہزادی جناب ثانی زہرا کو ایصال ثواب کا سبب بناؤں گا کہ میری شہزادی بعد کربلا مجلس حسین کی بنیاد ڈالنے والی۔ شام میں
فرش ادا بچھایا، بالکل ویسے ہی جیسے ماں نے مدینے میں بیت الحزن بنایا تھا، ثانی زہرا نے شام میں ادا خانہ حسین بنایا۔ وہاں کمی تھی ایک علم کی، میری شہزادی نے شام میں سیاہ علم لہرا کر بتایا، سیاہ عماریوں میں سفر کر کے بتایا کہ اہل حرم اب سوگوار ہے جب تک ہمارا آخری ظہور نہیں کرے گا۔ سلام اس شہزادی کو جو بعد کربلا مدینے آئی ہے تو اب بھی اس نے کسی کا پرسہ نہیں لیا، ہمیشہ پرسہ دینے والی رہی ہے، کبھی پرسہ نہیں لیا۔ میں مجلس مختصراً کر رہا ہوں مسائب کو، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میری شہزادی نے سید سجاد کو پرسہ دیا، میری شہزادی نے جناب رباب کو پرسہ دیا، میری شہزادی نے ہر بیوی کو، جناب لیلا واپس آئی ام البنین کو پرسہ دیا۔ سلام ہو اس شہزادی پر جو بعد از مدینہ آنے کے اپنے گھر نہیں گئی، صبح سے شام وہی گھر ہے جہاں حسین رہتے ہیں۔ جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ چچا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آتے تھے، صبح سے شام تک بیٹھے رہتے اور چلے جاتے تھے، مگر زینب نہ تو گھر گئی اور نہ وہ گھر لے جانے کا اظہار کر سکے۔ امامت ہے نا، کل شیء نسیناہ فی امام مبین۔ میرے مولا نے کئی بار پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں چچا صبح سے آتے ہیں، شام تک بیٹھتے ہیں، لگتا ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے، پھوپھی اماں ایک بار اپنے گھر چلی جائیں۔ مگر جناب زینب کہتی ہیں بعد حسین اب میرا گھر تھا، بعد حسین زینب کے لیے اب گھر نہیں رہا۔ مگر عزاداروں وہ منزل آئی کہ جب امامت نے بھتیجے کے منصب سے ہٹ کر پھوپھی سے کلام کیا، پھوپھی اماں امام ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہوں ایک بار اپنے گھر چلی جائیں۔ اب زینب زینب نہیں رہی، مقتدی و اتباع و اطاعت امام کرنے والی بہن بٹ کر اٹھی اور پھوپھی بن کر نہیں، مقتدی مولا بن کر اپنے گھر آئی۔ سلام ہو اس بند پہ جو آج زینب کے وجود میں ٹوٹ گیا۔ عزم کا پہاڑ تھی زینب، مگر جب گھر پہ نگاہ پڑی نا تو اون و محمد یاد آیا۔ بی بی اپنے گھر سے داخل ہوئی حجرے میں، جب حجرے میں دیکھا نا مصلح اون و محمد دیکھے، بی بی کو مصلح دیکھ کر بچے یاد آ گئے۔ عزاداروں بس اسی لیے بی بی حجرے میں نہیں ٹھہری، صحن خانہ میں آ گئی۔ صحن خانہ میں آ کر کبھی در و دیوار کو دیکھتی ہے، اون و محمد کے کھیلنے کی آوازیں کانوں میں گونجنے لگی ہے۔ بی بی اپنے بازوؤں میں سر رکھے ہوئے انتظار کر رہی ہے کہ اس گھر کا مالک آئے۔ عزاداروں مختصر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آئے، دیوڑی کو دیکھتے ہوئے گھر میں قدم رکھا، حجرے سے گزرے، صحن خانہ میں دیکھا ایک مستور بیٹھی ہوئی ہے جس کے بال سفید ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ ایک بار آگے بڑھ کر کہتے ہیں عبداللہ کہ بی بی تو کون ہے؟ اگر تو حسین کا پرسہ دینے آئی ہے تو اس گھر کی مالکن اس گھر میں نہیں رہتی، جب سے آئی ہے حسین کے گھر میں ہے، جا وہاں جا کر پرسہ پیش کر۔ بس عزاداروں اتنا سننا تھا، پہلے ہی بند ٹوٹے ہوئے ہیں، زینب کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، اپنے سر کو اوپر کیا، سر بلند کر کے ایک دفعہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے چہرے کو دیکھ کر کہا عبداللہ زینب اتنی کمزور ہو گئی، زینب اتنی ضعیف ہو گئی، اتنی غریب ہو گئی کہ اب شوہر بھی نہیں پہچانتا کہ زینب ہوں کون ہوں۔ بس عزاداروں اتنا سننا تھا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار خاک پر بیٹھے اور بیٹھ کر جناب زینب کی کیفیت کو دیکھا اور چاہا کہ جناب زینب سے سلام کرے، کلام کرے۔ بی بی کہتی عبداللہ بیٹھو، عبداللہ سب کا پرسہ دے آئی ہوں مگر اب تک میں نے تیرے بچوں کا پرسہ نہیں دیا۔ عبداللہ بیٹھو، میں تمہیں تمہارے بچوں کا پرسہ دے دوں۔ عبداللہ تمہارے بچوں نے مجھے کربلا میں سرخ رو کر دیا، میرے بھائی کے سامنے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جناب عبداللہ اپنا سر جھکا کے کہتے ہیں بی بی وہ بچے میں نے دیے ہی اس لیے تھے کہ انہیں فدیہ کر دینا، تم نے بہترین فدیہ کیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میرے نہ ہونے کو وہاں محسوس نہیں ہونے دیا۔ مگر ایک بار
میں آپ سے یہ گزارش کروں گا مجھے بچوں کا پرسہ نہ دیں، مجھے اتنا بتائیں کہ آپ نے کربلا میں حسین کو لڑتے دیکھا تھا؟ وہ جو ایک جملہ تھا نا یہاں شجاعت حسین کا تذکرہ ہو رہا تھا، بس اس کو تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ جب ایک بار پوچھا نا کہ میرے آقا حسین کو کربلا میں لڑتے ہوئے دیکھا تھا، ایک بار شہزادی تڑپ کر پوچھتی ہے عبداللہ یہ کیسا سوال ہے، یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا عبداللہ کہتے ہیں جب ہم جنگ صفین میں تھے، ہم اپنے مولا کے ہم رکاب تھے، ہم علی کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، ہم میں سے ہر شجاع جنگ کر کے آتا اور آ کر مولا سے پوچھتا مولا میری جنگ دیکھی؟ مولا کہتے بہترین جنگ کی، مگر میرا حسین اس سے زیادہ شجاع ہے۔ حسن کی جنگ دیکھی؟ کہا بہترین جنگ کی، مگر میرا حسین اس سے زیادہ شجاع ہے۔ محمد حنفیہ کی جنگ دیکھی، جناب عباس کی جنگ دیکھی، میری جنگ دیکھی، مگر جب آتے تو مولا کہتے بہترین داد شجاعت دکھائی، مگر میرا حسین اس سے زیادہ شجاع ہے۔ اس بی بی ہم نے حسین کی جنگ نہیں دیکھی، ذرا کرب و بلا میں اپنے بھائی کا جہاد بیان کر۔ عزاداروں میری شہزادی اپنا غم بھول گئی، حسین کا تذکرہ کرنا شروع کیا، کہتی ہے کہ میں نے شام غریبہ جب میرا بھائی جدا ہونے لگا تھا، میں نے بھائی سے التجا کی بھیا صبح سے سارے لاشیں تو نے اٹھائے ہیں، مگر زینب ایک خواہش کر رہی ہے کہ شہادت سے پہلے ایک بار انہیں بتا دے کہ تو خیبر کشا کا بیٹا ہے، تو علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، اپنی شجاعت کا اظہار کر دے۔ بس میں نے بھائی سے اظہار شجاعت کا وعدہ لیا، اور جب میرا بھائی کیسے سوار ہوا میں نے کیفیت نہیں پڑھی، میری شہزادی ثانیہ زہرا نے بھائی کو کیسے سوار کیا، بس اس کے بعد میرے مولا نے تلوار نیام سے نکالی۔ اب زینب جنگ بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں میرے بھائی نے تلوار کو نیام سے نکالا۔ عبداللہ ایک دفعہ لشکر پہ نگاہ ڈالی اور لشکر کو للکار کر کہا اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان علی اکبر تم نے مار دیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا تم نے جوان بھائی عباس مار دیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا 6 ماہ کا اصغر تم نے شعبہ تیر سے ذبح کر دیا، اس کی جنگ دیکھو جس کے بھانجوں کو تم نے پامال کیا، اس کی جنگ دیکھو جس کے بھتیجے کو تم نے صحرا باندھنے کے بجائے لہو میں رنگین کیا۔ بس یہ کہہ کر میرے بھائی نے جنگ کی، اور جیسے لشکر پر وارد ہوا ہے لشکر ٹھہرتا نہیں تھا، دیوار کوفہ سے جا جا کے ٹکراتا تھا۔ بس اتنا کہتے ہوئے علی کی بیٹی کے ہاتھ ہوا میں بلند ہوئے۔ عزاداروں جیسے ہی علی کی بیٹی کے ہاتھ اپنے بھائی کی شجاعت بیان کرنے کے لیے ہوا میں بلند ہوئے، آستین سے آستین ہٹی، آستین کا ہٹنا تھا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے کچھ زخم دیکھے، اور زخم دیکھتے ہی ایک دفعہ کہا علی کی بیٹی بہترین جنگ بیان کی، مگر یہ بتا تیرے ہاتھوں میں نیل کیسے؟ تلک کر کہتی ہے عبداللہ نہ پوچھ، جب میرا بھائی مارا گیا میرے بھائی کا سر نو کے نیزہ پہ آیا، میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، ہمیں بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھایا گیا۔ میں کہوں گا شہزادی اپنا پرسہ پیش کر چکی، میری شہزادی حسین کی جنگ بیان کر چکی، مگر تاریخ سے پوچھو خدا گواہ ہے بعد حسین ثانیہ زہرا کا ایک ہی کام تھا، جہاں بیٹھتی تذکرہ حسین کرتی، مجلس بپا کرتی۔ مدینے میں کیفیت بدل گئی۔ عزاداروں میری شہزادی کو جلا وطن کرنے کا حکم دیا گیا، میری بی بی وطن سے نکالی گئی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا بی بی کہاں جاؤ گی؟ شام میں میری کچھ زمینیں ہیں، آپ وہاں چلی جائیں۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میری شہزادی کہتی ہے ہاں میرے بھائی نے مجھے اپنی یتیمہ میرے سوال کی تھی، میں چاہتی ہوں آخری منزل سکینہ کے پاس جا کے گزاروں۔ عزاداروں میری شہزادی شام آئی ہے، میں نے سارا سفر نہیں بیان کیا، بس شام میں ایک باغ ہے جس باغ میں بی بی نے قیام کیا، اس باغ میں ایک شجر تھا جس شجر سے سر حسین کو لٹکایا گیا تھا۔ عزاداروں بہن ایک بار بھائی کے کٹے ہوئے سر کا تصور ہوا، اس شجر کے نیچے بیٹھ کر گریہ شروع کیا، روتی جا رہی ہے، وہی لعین بیٹھا ہے جو بغض آل محمد رکھتا ہے۔ عزاداروں اس بیلچے سے جس سے وہ اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے، اس نے روتی ہوئی ثانیہ زہرا کے سر پر مارا۔ بس جیسے بابا سر شگافتہ ہوا
دنیا سے گیا، علی کی بیٹی بھی ایسے ہی حسین کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر میں کہوں گا سید سجاد پھوپھی چلی گئی ہے، سید سجاد آج ذاکرہ حسین چلی گئی، عزادارو سجاد آئے اپنی پھوپھی کو غسل و کفن دیا، اور میں کہوں گا مولا کیسے دفنایا ہوگا؟ ارے کفن سے آواز آ رہی ہوگی، سجاد میرا بھائی بے گور و کفن انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لعمرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس خلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں باؤں